بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے خالد ظفر۔ میں ٹیلی ویژن کا ریڈیو کا آرٹسٹ ہوں، اور آپ اس سلسلے میں میری ویڈیوز بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ آج 23 تاریخ ہے اور 11 بج رہے ہیں رات کے۔ صبح سے سوچ رہا تھا لیکن گرمی بہت تھی، اور آج 23 تاریخ ہے۔ ہماری بجلی کا جو بل ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی 21، تو وہ 2 دن ہم کسی مغالطے میں رہ گئے کہ 24 تاریخ کو بھرنا ہے۔ اب 23 کو بھرا تو پتہ چلا کہ پتہ نہیں 900 کے کتنے روپے 2 دن کا جرمانہ ہے، اور اگر 24 کو بھریں گے تو پھر 1000 کچھ کا جرمانہ ہے۔ لوٹ لیں، جتنا چاہے تنگ کر لو یار، آخر میں ہم نے بھی مرنا ہے اور تم نے بھی مرنا ہے۔ چھوڑیں اب اس بات کو۔ آج اچھا، مجھے بہت سارے ساتھی کہہ رہے تھے یار دوست محمد فیضی صاحب کا کیا رشتہ ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا، تو میرا خیال ہے 2-3 دفعہ پوچھا اور میں نے جواب دیا، پھر پوچھ رہے ہیں۔ بھائی دوست محمد فیضی میرے سگے چھوٹے بہنوئی تھے، اللہ بخشے کرونا میں وہ آ گئے اس کے عطاب میں، اور اللہ کے چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا کرونا میں۔ تو وہ ہمارے خاندان کی شان تھے، آن تھے، ہم سب لوگوں کا مطلب ان پہ بڑا بلیو اور ٹرسٹ تھا، اور وہ بھی ہم سے اسی طرح شفقت محبت سے پیش آتے تھے۔ بیسیکلی تو وہ ڈیبیٹر تھے، کراچی یونیورسٹی کے، پاکستان کے 13-14 سال یہاں، 13-14 سال کراچی میں وزیر بھی رہے، مشیر بھی رہے، اور مختلف حکومتوں میں 3 الیکشن انہوں نے ہمارے گھر سے ہی لڑے تھے، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے، 93، 95 اور شاید 97، اور ایک الیکشن وہ ہار گئے تھے۔ تو کیا کہہ رہا تھا، ہاں، یہ تو فیضی صاحب کا مطلب یہ اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، یہ تو میں نے بتا دیا۔ اچھا، دوسرے کئی لوگوں نے کہا کہ آپ اپنا اسٹرگل کا ٹائم بتائیں کہ وہ کیسا گزرا، اور کیا کیا آپ پر پہاڑ ٹوٹے۔ پہاڑ تو ٹوٹتے ہیں صاحب، لیکن میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا جس میں مجھ پہ تو پہاڑ نہیں ٹوٹا، لیکن ایک صاحب اور تھے ان پہ ٹوٹ گیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ سن 65 کی جنگ میں 6ٹھی جماعت میں تھا۔ اچھا، مجھے کچھ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا ٹیپ ریکارڈر اور ایک ریڈیو تھا۔ سوری، مجھے کیوں ایسا ہو رہا ہے، خیر۔ تو ریڈیو میں نے ایک ڈیوائس، ریڈیو کی ان پٹ میں ٹیپ ریکارڈر میں آؤٹ پٹ لکھا ہوا تھا، تو میں نے وہاں پہ ایک پن لگائی اور وہاں دوسری پن کا دوسرا سرا ریڈیو میں دے دیا، اور ٹیسٹنگ کے طور پہ گھر میں اس کا ایکسپیریمنٹ کیا، تو کامیاب تجربہ رہا کہ جو گانا ہم کیسٹ پہ سن رہے ہیں یا جو ریکارڈنگ وہ ریڈیو پہ آ رہی ہے۔ اب میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، 65 کی تو جنگ چل رہی تھی، میں نے کیا کیا، اچھا ریڈیو والد صاحب سنتے تھے، سبھی سنتے تھے، اور خبریں اسپیشلی BBC، انڈیا، پاکستان، تینوں اسٹیشن چلتے تھے۔ تو جناب علی، تھوڑی دیر میں کرتا ہوں ریکارڈنگ۔ تو صاحب وہ یہ کہ اصل میں جو ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں نا، اس میں کوئی کٹ نہیں ہوتا اور نہ کوئی ایڈیٹنگ ہوتی ہے، ڈائریکٹ اسٹریٹ اوے میں جس طرح بھی ہوں بول رہا ہوں وہ بولتا رہوں گا، اور وہی آن ایئر کر دوں گا یوٹیوب پہ۔ اچھا، تو کیا ہوا کہ میں نے خبریں ظاہر بتایا سنتے تھے، تو میں نے ایک انڈیا کی طرف پہ کسی ریڈیو نیوز ریڈر کی، اور اسی لینگویج میں ایک خبر لکھ دی
دہلی سے ہمارے یہاں ہوئے تھے عزیز اللہ بخشے. تو رات کو بلیک آؤٹ ہوتا تھا مغرب کے بعد، مغرب سے ہی. تو کوئی روشنی کی رمق بھی باہر نہیں جانی چاہیے. تمام شیشوں پہ بلیک پیپر کارڈ بورڈ لگا دیے گئے تھے اور چپکا دیا تھا کوئی روشنی کہیں سے بھی نہیں نکلے گی ورنہ پولیس آگے پکڑ کے لے جائے گی. ظاہر ہے وہ ہماری حفاظت کے لیے تھا. اگر روشنی جاتی تو باہر طیارے ایسے شائیں کر کے جاتے تھے. زناٹے سے انڈیا کے طیارے آتے تھے ہمارے اوپر سے سروں سے جاتے تھے، ان کے پیچھے پھر ہمارے جاتے تھے. تو یہ سلسلہ ہوتا تھا. تو رات کو میں نے وہ لگا دیا. خبریں کیا تھی اس میں یہ آکاشوانی انڈیا ہے اور یہ سب کہہ کے اب میں نے ہندوانہ جو بھی الفاظ تھے اس زمانے کے وہ سب بولے اور اس میں یہ بول دیا کہ لال کنویں میں پاکستانی سینکوں نے بم کا حملہ کر دیا، پتہ نہیں کتنی لاشیں گر گئیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ارے بھائی وہ تو رونے دھونے لگے کہ ہمارے محلے میں بم گر گیا، پتہ نہیں کون مر گیا. اب میں تو بھاگ گیا. میں چپکے سے دروازہ کھول کے، اندھیرا تو تھا ہی، اور باہر نکل گیا گھر سے. اور تھوڑی دیر میں آیا. اچھا جب میں آیا تو سب ہنس رہے تھے. ہوا یہ کہ جب وہ خبریں ختم ہوئی میری ریکارڈنگ، اس کے بعد بچوں کی آوازیں جو گھر میں تھے ہمارے بہن بھائی چھوٹے، چاؤں پیاؤں چاؤں، ان کی آوازیں آ رہی ہیں. اس میں وہ ریکارڈنگ کر رہے ہوں گے بچے. تو وہ آئی تو پھر انہیں پتہ چل گیا کہ یہ خالد کی کارستانی ہے. یوں مجھے تقویت ملی. ارے یار میں نے کہا یعنی اس کا مطلب ہے میں ریڈیو کا کام کر سکتا ہوں. خبریں تو میں نے پڑھ دی اور سب نے اس پہ یقین بھی کر لیا. وہ تو بعد میں جب کیسٹ چلی تو بھانڈا پھوٹ گیا. تو یوں مجھے حوصلہ ملا اور پھر میں ریڈیو پہ گیا، آڈیشن دیا اور وہ کہانی پھر سناؤں گا. 7 منٹ ہو گئے ہیں. انشاءاللہ وہ کہانی پھر. اللہ حافظ. خیال رکھیے گا اپنا، اپنے گھر والوں کا، پڑوسیوں کا، شناساؤں کا. خیال رکھیے یہ بھی کہ نہ جانے کون بھوکا ہے، نہ جانے کون پیاسا ہے. پتہ نہیں کس کے گھر میں کھانا پک رہا ہے نہیں پک رہا ہے. یار اس وقت کھانے کے بڑے لالے ہیں. یہ کراچی میں تو جگہ جگہ کھانے کھلا رہے ہیں لیکن وہاں بچے تھوڑی جاتے ہیں، وہاں عورتیں تھوڑی جاتی ہیں. تو ذرا خیال رکھیں اس قسم کا بھی اور ایسے ہی توفتاً پہنچا دیا کریں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.